السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام، اور مقصود کے قریب کرنے والی ہے، یعنی عقائد اسلام کو پختہ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب، یہ رسالہ مقصود کے قریب کرنے والا ہے، یعنی عقائد اسلام کو پختہ کرنے والا ہے۔ وہ تقریب المرام، تو جو وہ تقریب المرام بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقریب المرام بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تقریب المرام پڑھیں گے یعنی تقریب پر جر پڑھیں گے تو یہ عطف ہوگا تہذیب پر، کیونکہ تہذیب مجرور تھا تو یہاں پر تقریب بھی مجرور ہوگا، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اور جب تقریب کا تہذیب پر عطف کریں گے تو اس کا معنی ہوگا یہ رسالہ مقصد کو سمجھ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے، یا یہ رسالہ مقصد کو سمجھ کے انتہائی قریب کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کو مرفوع پڑھیں یعنی تقریب المرام پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا، یعنی تو یہ عطف ہوگا غایت پر، یعنی غایت معطوف علیہ بنے گا اور تقریب المرام جو ہے یہ معطوف بنے گا۔ اور اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ رسالہ مقصود کے قریب کرنے والا ہے، مقصد کے یا مقصود کے قریب کرنے والا ہے۔ انتہائی کا معنی ہٹا دیا جائے گا۔ شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى تہذیب، اور تقریب المرام جر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ عطف ہوگا تہذیب پر، ای ہذا غایت تقریب المقصد الی الافہام، یعنی یہ رسالہ مقصد کو سمجھ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے یا انتہائی قریب کرنے والا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْغَایَةِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو رفع دیا جائے، یہ رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو عطف ہوگا غایت پر، عطفاً علی الغایت۔ اگر رفع پڑھیں گے یعنی تقریب المرام پڑھیں گے تو عطف ہوگا غایت پر۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول من تقریر عقائد الاسلام، اس کا معنی جو ہے، اب اس کی تشریح و توضیح شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں۔ تو یہ من تقریر عقائد الاسلام یاد رکھیں، یہ مرام کا بیان ہے، یعنی من بیانیہ ہے اور یہ مرام کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ اب مصنف شارح مدث اللہ العالی ہر ایک کی توضیح و تشریح فرمائیں گے۔ عقائد کا لفظ آیا، عقائد کے بارے میں بتائیں گے۔ اسلام کا لفظ آیا، اسلام کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کے درمیان جو اضافت پائی جا رہی ہے وہ بیانیہ ہے یا لامیہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو فرماتے ہیں عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں جس پر دل جمے اور اس کی طرف دل مطمئن ہو، یعنی جس پر دل جمے اور مطمئن ہو اسے کہتے ہیں عقائد۔ جس پر دل جم جائے اور اس کی طرف مطمئن ہو جائے تو اس کو عقائد بولتے ہیں۔ اور علامہ جرجانی نے بھی ایک تعریف کی ہے، تو علامہ جرجانی کی تعریف کیا ہے عقائد کے سلسلے میں؟ علامہ جرجانی فرماتے ہیں عقیدہ کہتے ہیں یا عقائد کہتے ہیں نفس اعتقاد کو، یعنی صرف دل سے مان لینے کو، نہ کہ عمل کو۔ یعنی ہم صرف دل میں مان لیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہے عقائد، یہ ہے عقیدہ۔ عقائد کا واحد کیا ہے؟ عقیدہ۔ تو یہ ہے عقیدہ، خالی نفس اعتقاد، یعنی دل سے یہ چیز مان لینا کہ یہ چیز ایسی ہے، اس میں عمل کا دخل
نہ ہو تو یہ علامہ جرجانی اس کی عقیدے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دو تعریفیں ہوئیں، ایک تو شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں جس پر دل جمے اور اس کی طرف مطمئن رہے، اور دوسری علامہ جرجانی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس اعتقاد، جس میں نفس اعتقاد کا ارادہ کیا جائے نہ کہ عمل کا دخل ہو، جیسے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک اسلام کا لفظ آیا، تو اسلام سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلام، یاد رکھیں، ایمان کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسلام ایمان ہی ہے، یعنی یہاں پر تساوی کی نسبت ہے۔ جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، دونوں ایک ہی کے نام ہیں۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایمان وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس کی تصدیق کرنا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے شریعت میں۔ یہ تو ہمارے نزدیک ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ جبکہ کرامیہ کے نزدیک کیا ہے؟ کرامیہ کے نزدیک ایمان کہتے ہیں محض اقرار باللسان کو، یعنی زبان سے صرف اقرار کرنا، چاہے دل میں اس کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے۔ اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو دو تعریفیں ہوئیں ایمان کی، ایک تو اہل سنت والجماعت یعنی ہمارے نزدیک، اور ایک کرامیہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک جو ایمان ہے وہ کیا ہے شریعت میں؟ وہ تصدیق کرنا ہے ان تمام باتوں کی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے۔ اور کرامیہ کے نزدیک وہ محض زبان سے اقرار کرنا ہے، ایمان اسے کہتے ہیں کرامیہ کے نزدیک۔ آئیے اتنے کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ من تقریر عقائد الاسلام بیان للمرام، یہ لفظ جو ذکر کیا گیا ہے، یہ جو جملہ ذکر کیا گیا ہے، یہ لفظ مرام کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ والعقائد ما عقد علیہ القلب واطمأن الیہ، اور عقائد کہتے ہیں جس پر دل جمے اور اس کی طرف مائل ہو یا اس کی طرف مطمئن رہے۔ وفی التعریفات للجرجانی، اور علامہ جرجانی کی تعریفات میں ہے ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، جس میں نفس اعتقاد کا ارادہ کیا جائے نہ کہ عمل کا۔ کالاعتقاد بان اللہ قادر علی کل شیء، جیسے کہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب فرماتے ہیں الاسلام هو الایمان، اسلام ایمان کا ہی نام ہے۔ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ والایمان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به الرسول من عند اللہ، اور ایمان شریعت میں کہتے ہیں وہ تصدیق کرنا ہے جس کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے لے کر آئے۔ وعند الکرامیہ ہوا مجرد الاقرار باللسان، جبکہ کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اور صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں سے اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں والاضافۃ فی عقائد الاسلام، یعنی اسلام کے عقائد میں جو اضافت ہے وہ کون سی ہے؟ آیا اضافت بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے؟ اضافت بیانیہ کہتے ہیں کہ جو مضاف کا مدلول ہو وہی مضاف الیہ کا مدلول ہو، جو مضاف کا مدلول ہو وہی مضاف الیہ کا مدلول ہو، اسے بولتے ہیں اضافت بیانیہ۔ جیسے کہ یہاں پر عقائد الاسلام میں جو عقائد کا مدلول کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، محض اعتقاد کرنا، اور اسلام کا بھی یہی مدلول ہے، یعنی نفس اعتقاد، محض تصدیق کرنا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا مطلب بھی ہے دل سے تصدیق کرنا، قبول کر لینا، محض اس میں عمل کا دخل نہ ہونا، اور جو ہے عقائد کا بھی یہی مطلب ہے کہ تصدیق کر لینا، دل سے یقین مان لینا، تو اس کو جو ہے
اس اضافت کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں۔ اور اگر جو مضاف کا مدلول ہو وہ صرف تصدیق کرنا ہو، جبکہ مضاف الیہ کا مدلول جو ہے تصدیق کرنا نہیں بلکہ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان تینوں کے مجموعہ اس کا مدلول ہو، تو یہ اضافت لامیہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو عقائد ہے، یعنی مضاف جو ہے عام ہو گیا ہے، اور جو مضاف الیہ یعنی اسلام ہے یہ خاص ہو چکا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کے لیے جو ہے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، جبکہ مضاف یعنی عقائد کے لیے صرف ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے: تصدیق کا پایا جانا، بس دل سے یقین کر لے، اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جہاں جہاں اسلام پایا جائے گا وہاں پر عقیدہ بھی پایا جائے گا، لیکن جہاں عقیدہ پایا جائے وہاں پر اسلام کا پایا جانا ضروری نہیں، تو یہ مضاف عام ہو گیا اور مضاف الیہ خاص ہو گیا۔ دیکھیں پیارے طلبہ اکرام، والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیہ، اور عقائد اسلام میں جو اضافت ہے وہ اضافت بیانیہ ہے۔ بناء علی ان مدلول الاسلامی ہوا نفس الاعتقاد، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ اسلام کا مدلول وہ نفس اعتقاد ہے، اور نفس اعتقاد جو ہے عقیدہ کا مدلول ہے۔ ولامیہ بناء علی ان مدلولہ مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں اضافت لامیہ ہے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول جو ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے، کما ہوا عند المحدثین وغیرہم، جیسا کہ محدثین اور ان کے علاوہ کے نزدیک یہی قول زیادہ واضح ہے، زیادہ معتمد ہے۔ پیارے طلبہ اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔